بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے اور اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں ایک اشارہ اس ہجرت کی طرف ہے اور اس سے مراد ہجرت حبشہ ہی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خالص اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس طرف نے اس کے لیے دلائل دیے ہیں، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں انہوں نے یہی دعوت اپنی امت کو دی ہے یا اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت و عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے۔ اس اعتبار سے بہت زوردار انداز کے اندر اس میں توحید کی حقانیت کو اور اس کے ماننے کے عمدہ نتائج کو اور شرک کی غلطی اور اس پر جمے رہنے ہوئے کے برے نتائج کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر اسی کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے اہل ایمان کے لیے کہ اپنا دین بچانے کے لیے وہ زمین چھوڑ کر کسی اور طرف، یعنی ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین پر ثابت قدم رہنا اور اس پر عمل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنے آبا و اجداد کی زمین سے چمٹا رہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ کفار جو ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان سے پھیرا نہیں جا سکتا، ان کی استقامت کا مظاہرہ جو ہے وہ اس انداز سے ہو کہ لوگ ان کی طرف سے مایوس ہو جائیں کہ انہیں اسلام سے پھیرا بھی جا سکتا۔ آغاز ہوتا ہے سورت کا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب تنزیل الکتاب من اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی صفات یہاں جو بیان ہوئی ہیں عزیز اور حکیم، یہ مضمون قرآن مجید میں اس سے بیشتر بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کتاب کسی ایسے ہستی کی طرف سے نہیں ہے کہ جس کا کوئی اپنا زور نہ ہو، یا گویا کہیے کہ وہ حکمت سے جو ہے اس میں پوری کامل نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو حکمت میں کامل ہے۔ لہذا یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ایک ایسی حکیمانہ کتاب، ایسے حکیمانہ اصول، ایسے حکیمانہ پیغام کو بغیر سوچے سمجھے رد کر دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت کا معاملہ ہے اور یہ اپنے نقصان کا سودا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی صفت عزیز کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ یہ کسی ایسے فرد کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی صدا کے پیچھے کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سنے تو سنے، کوئی نظر انداز کر دے تو کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات ہیں۔ جو شخص ان کا انکار کرے گا، ان سے منہ موڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف مورچہ لگائے گا، تو وہ گویا کہیے کہ اللہ کے مد مقابل آئے گا، اور اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ سب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ پہ غالب آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کو شکست دینا، اللہ کے پیغام کو ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو غالب ہونے کے لیے ہے اور اللہ کا دین باقی رہنے کے لیے ہے، اسے اپنی کوششوں سے مٹا نہیں سکتا۔ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ یہ کتاب جو ہے اس کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں انہیں دیکھا سمجھا جائے، ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کی دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو حق کے خلاف ہو،
یعنی اس میں کوئی باطل کی آمیزش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جسے اعتراض کیا جا سکے، جسے رد کیا جا سکے، بلکہ یہ ہر اعتبار سے برحق ہے، درست ہے، اور ہر اعتبار سے یہ کامل ہے۔ تو فرمایا پھر کہ اب یہ دعوت پیغام کیا دے رہی ہے، یہ کتاب کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ دعوت دے رہی ہے، پیغام دے رہی ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت یہ کتاب دے رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے حوالے سے متعدد مقامات پر یہ بات آ چکی ہے کہ عبادت کا مطلب ہے بندگی اور غلامی، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی اور غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سے پوجا اور پرستش کا مفہوم اس کے اندر ہے، ایسے ہی بندگی اور غلامی کا مفہوم بھی اس کے اندر ہے۔ اور عبادت بمعنی اطاعت بار بار جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی کی غیر مشروط اطاعت کرنا گویا اسے اپنا الہ بنا لینا ہے، یعنی قرآن مجید یہ مضمون بھی ہمارے سامنے بار بار بیان کرتا ہے۔ تو جب عبادت کا مطالبہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یعنی پوجا و پرستش بھی اسی کی ہے، مراسم بندگی بھی اسی کے آگے بجا لانے ہیں، اور اسی کی اطاعت قبول کرنی ہے، اسی کو الہ واحد اور حاکم اور اسے اپنے لیے مطاع تسلیم کر لینا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ عبادت کرنی، اللہ کی بندگی کرنی، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جس طرح لگائے، اسی طرح کسی اور کو جو ہے اس میں شامل نہ کرے، یعنی کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی بندگی، کسی اور کی پوجا، کسی اور کی پرستش جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو جیسے پوجا و پرستش کسی کی نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی مستقل بذات غیر مشروط اطاعت بھی کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ دین خالص کیا ہے، کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کو شامل نہ کرے، اسی کی پرستش، اسی کی ہدایت کا اتباع اور اسی کے احکام و اوامر کی اطاعت کرے۔ یہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اور اگر انسان اس کے اندر کوئی آمیزش کر لیتا ہے، کسی اور کو ملا لیتا ہے، تو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کے اندر اور زور پیدا کیا گیا، کیا کہا؟ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ فرمایا خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ الا للہ الدین الخالص، پہلی بات یہ ہے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا رہے وہ لوگ جو جنہوں نے اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی یہ جو کام انہوں نے کیا اس کے وضاحت کے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ ما نعبدہم، ہم نہیں ان کی بندگی کرتے، الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہمارے لیے بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اس تیسری آیت کے اندر کئی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی بات تو پھر وہی الا للہ الدین الخالص، کہ دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ اس بات کے وہ پھر سے اللہ نے پہلے کہا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اور پھر کہا کہ دین خالص جو ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ آدمی اس کے لیے جو ہے اپنے عمل کو خالص کر لے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہی بات کی اطاعت، فرما برداری، پوجا پرستی سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اسی کا حق ہے، کسی اور کا حق ہی نہیں ہے کہ آدمی اس کے آگے سر جھکائے یا اس کے آگے اپنا دل پیش کر دے یا اسی کی فرما برداری غیر مشروط اختیار کرے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ یعنی الوہیت کے اعتبار سے کسی کے پاس کوئی درجہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ اکیلا وہ واحد الہ ہے۔ تو دین بھی صرف اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے اپنے لیے خالص کیا، بتایا، پیش کیا، تو جو احکامات اس کے ان کی بے چونچرا اطاعت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں لوگوں نے اپنے عمل کو دوسرے عمل کے دوسرے مقصد کے ساتھ بھی کہیے کہ اس کی آمیزش کر کے اس میں ملا کر بات کی، بتایا، پوچھا کہ کیا اس طریقے سے ہمیں اجر ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو۔ یعنی پوچھا تھا، سوال کیا تھا، پوری حدیث کو دہرا لیتے ہیں
ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس پر تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی بات بتا دی کہ اللہ الدین الخالص، کہ دین خالص جو ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ تو جس معاملے میں کہ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس سے الگ کرتا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے بھی کہ کوئی عمل جو آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے اس میں کوئی اور چیز بھی لگا لے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ جہاد جیسے عمل کے لیے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اس میں انسان کے پیش نظر کوئی دنیاوی منافع، کوئی منفعت حاصل کرنا آ گیا تو پھر وہ سارا کا سارا اللہ بیکار ہو جائے گا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس کا کوئی اجر اسے نہیں ملے گا۔ یعنی خالصتاً اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے اور دنیاوی مفادات سے اوپر اٹھ کے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جو کچھ عطا فرما دے۔ تو سورہ انفال میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر اللہ نے مال غنیمت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ نفل کا لفظ استعمال، اضافی طور پر۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، سورہ انفال میں اسی طرح بات کا آغاز کیا۔ تو مال غنیمت کو بھی یہ کہا کہ کیا ہے؟ یہ تو نفل اضافی چیزیں، یہ تو مقصود نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی کوئی چیز نہ، یہ بھی حاصل ہو رہی ہے خود بخود، یعنی یہ چیزیں مال غنیمت جو ہے حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے لڑے تو سب کام بیکار ہو جائے گا، کوئی جہاد نہیں رہے گا، وہ جو اللہ کے راستے میں نہیں رہے گا، فی سبیل اللہ نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ خالصتاً للہ، جب آدمی اپنے عمل کو خالص کرتا ہے، ہر قسم کی ریا سے یعنی دکھاوے سے بھی اس کو بچاتا ہے اور دوسرے مقاصد بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، پھر وہ اخلاص جو ہے اللہ تعالیٰ کو قبول ہے اور پھر اس کے مطابق پھر اسے اجر جو ہے وہ ملا کرتا ہے۔ پھر دوسری بات اس آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ یہ لوگ جو دوسرے الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کسی کو چھوڑ کر دوسرے ولی انہوں نے سرپرست بنائے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ گزشتہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، آج بھی یہ چیز آپ کو ملے گی، نظر آئے گی۔ کوئی یہ بات نہیں کہتا کہ یہ الہ ہے یا انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے، یا گویا کہیے کہ دنیا کے معاملات کے اندر ان کا اپنا کوئی براہ راست کوئی حصہ ہے، کوئی کام ان کے اختیار میں ہے۔ یعنی عام طور پر یہ چیز جو ہے تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی سارا نظام چلا رہا ہے، لیکن یہ لوگ دخیل ہیں اس کے اندر اپنے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، یعنی یہ چیزیں اس طرح سے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اس کی ایک بات یہ بتائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے اس فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ یعنی یہ جو چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ اتنی بلند ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، لہذا انہیں ہم ذریعہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں التجائیں اللہ تک پہنچا دیں، یہ ہمارے لیے فیصلے کرا دیں، یہ ہمیں مقرر بارگاہ بنا دیں، یہ گویا کہ یہ ہمارے معاملات طے کرا دیں۔ جو کہہ کرانے اصل تو وہی ہو جاتا ہے، پھر آدمی اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ کہے کہ کام تو اللہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ براہ راست ہماری سنتا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی کیا بات، اللہ تو ان کی سن رہا ہے اور ان کے ذریعے سے ہمارے کام ہو رہے ہیں، ساری باتیں تو پھر انہی کے لیے ہیں۔ ساری ظاہر سی بات ہے یہ راضی ہوئے تو یہ اللہ کو خود بخود راضی کرا لیں گے، یعنی تو سارا معاملہ جو ہے ادھر آ جاتا ہے، یعنی ساری جو زندگی کا نظام بگڑتا ہے وہ سارا کا سارا اس طرح ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بے بنیاد ہے، اللہ نے کہیں یہ بات نہیں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ براہ راست اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کوئی اللہ نے اس معاملے میں کسی کو دخیل نہیں رکھا ہے، اور یہ چیز بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک ٹھہرانا کہ یعنی اس کا اختیار ہے اور وہ کام کر سکتا ہے، تو یہ مشرکین کا عقیدہ تھا جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ تک رسائی کرائیں گے، ان کے ذریعے سے یہ کام ہوگا۔ یعنی جیسے دنیاوی بادشاہتیں ہیں اور دنیاوی نظام ہے، اس کے مطابق لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں براہ راست ایسا ہمارا رسائی وہاں تک نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے۔ جب پوچھا بھائی سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، آیت 186 سورہ بقرہ کی، یہ کہتے ہیں جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
تو میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو جواب دیتا ہوں، یعنی اس کو قبول کرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو اس کا فیصلہ ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے بندوں کے حق میں، یعنی اس معاملے میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے، اور پھر اسی میں قدرت، اختیار، علم، سب چیزیں اللہ کے پاس ہیں، تو لہذا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع کرنا اس حوالے سے جو کیا کہ یہ جہالت کی بات ہے جو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، یعنی کسی اور حوالے سے بات ہے، لیکن بات تو یہ قربت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں براہ راست معاملات ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی اپنی بات انسان جب چاہے جس طرح چاہے اللہ کے آگے پیش کر سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اور یہ بات بتاتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے میں جو کام کرتے ہیں آدمی اس کا حصہ بنے، ان کی پکار پر لبیک کہے، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی اطاعت و بندگی و فرما برداری اختیار کرے، رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ اس کا کام ہے، یہ جو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ تو یہ معاملہ اسے بتا دیا گیا کہ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی آج یہ ساری چیزیں جو ہیں، اختلاف کی بات کیا ہے اس میں، یہ بات ہمارے سامنے واضح رہے، توحید ہی واحد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے، ایک ہی بات ہے، قرآن وہی بات کہہ رہا، الف سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ جائیے، ایک ہی بات آپ کے سامنے آئے گی، حدیث کے ذخیرے کو دیکھ لیجئے، ایک ہی پیغام آپ کو ملے گا، اور جو تعلیمات پچھلے انبیاء کی باقی رہ گئی ہیں ان کو دیکھیے تو اس کے اندر بھی وہی ایک بات ملے گی، یعنی توحید کی بات ملے گی، اللہ کی طرف کی بات ملے گی، وہ اسی اختیار و اقتدار کی بات ملے گی۔ اور شرک کا معاملہ کیا ہے؟ شرک کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے، کسی نے اس کو الہ بنایا، کسی نے اس کو بنایا، کسی نے کس کو بنایا، کوئی کہتا ہے یہ کام بناتا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کام، یعنی ہر ایک کے معبود جدا جدا ہیں، ہر ایک کے معبود جو ہے، مشرکین کا معاملہ بھی کیا تھا، ہر قبیلے کا بت الگ تھا، ہر قبیلے کا معاملہ الگ ہے، ہر قبیلے کا بت الگ ہے، ہر قبیلہ اس طرح سے کوئی کسی کو بنائے ہوئے، کوئی کسی کو بنائے ہوئے، تو یہ ہر دور کے مشرکین کا یہ حال ہے کہ کسی بات پر ان کا اتفاق نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے بس سب کچھ جو کچھ ہے، تو کوئی کسی سے وابستہ ہے، کوئی کسی سے وابستہ، جو اللہ سے وابستہ وہ سب کے سب ایک، یعنی اختلاف کی سارے معاملات وہاں ہیں، اور اتفاق اگر کہیں ملتا ہے تو وہ توحید پر لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں پتہ چل جائے گا، سارے اختلاف کی حقیقت سامنے آ جائے گی، جو کچھ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ان سب کو بہرحال اللہ کے حضور پیش ہونا اور وہیں پر اس کے فیصلے ہونے، اور باقی حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے کہ آدمی یہاں بھی حاصل کر سکتا ہے اگر حاصل کرنا چاہے، یعنی صحیح بات تک پہنچنا چاہتا ہے، اختلافات جو دنیا میں موجود ہیں ان سے نکل کر اور اس طرف آنا چاہتا ہے کہ صحیح بات پتہ چلے تو قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائے، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آگے فرمائے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا اور جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ جھوٹا کیا کہ اللہ نے کہا کذاب کا اس کے لیے، تو کاذب کی بات کیا ہے، اس اعتبار سے سارے جھوٹے عقیدے ہیں، جو بھی پیش کر رہا ہے جھوٹا عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ جو حق کے مطابق ہے وہ تو ایک ہی ہے جو قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آتا ہے، باقی جتنے بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں سب کذب پر مبنی ہے، یعنی جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت نہیں ہے وہ، چاہے آدمی کسی اور کے جھوٹ کو آگے بڑھا رہا ہو یا خود جھوٹ بول رہا ہو، یعنی جس نے اس کو ایجاد کیا، جس نے بھی بت پرستی ایجاد کی، جتنے بھی باطل پرستی ایجاد کی ہے وہ جھوٹا ہے کہ اس نے یہ چیزیں، پھر اس نے اسے آگے بڑھایا، اور جس نے بے سوچے سمجھے اسے آگے بڑھا دیا، خود بھی اختیار کر لیا، وہ بھی جھوٹے میں شامل ہو گیا، یعنی یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح جیسے اس کے ضمناً وہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کوئی بات سنے اور بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دے، یعنی یہ معاملہ اسی اعتبار سے بھی ہے کہ جو عقیدہ سامنے آ گیا پیچھے سے بس آگے بڑھ گئے، یعنی اسے دیکھنے پرکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، سچا ہے، جھوٹا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے، یعنی قرآن و سنت ہے، پرکھا جائے، تو یہ معاملہ جو ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاذب، یعنی کیا ہے یہ جھوٹے، کفار یعنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ساری چیزیں سامنے پتہ ہے کچھ نہیں، سارا کائنات نظام ساری چیزیں جو کچھ برت رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، پھر اس کی ربوبیت سے انکار کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ کفران نعمت کی بات بھی اس اعتبار سے ہے، یا حقیقت جب سامنے آ گئی تو اس کا انکار کر دیا، یعنی اس کا تو پھر اس اعتبار سے کفر کی بات ہے سامنے آتی ہے۔ آگے فرمایا لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے اس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہے۔ اولاد تجویز کرنے کے معاملے میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو مشرکین تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، یہ بات بھی بار بار آتی ہے سامنے،
تو یہ گویا کہیے کہ یہ بھی ایک حماقت، ایک جہالت، ایک جھوٹ، ایک کذب یہ جو بیان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے بلند ہے، اللہ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا نظام اپنا نام چلانے کے لیے کوئی اولاد درکار نہیں کہ اس کے بعد وہ اس کو جو ہے اس کا نام چلائے یا اس کی ضرورت اسے پیش آ جائے۔ تو یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا، انہوں نے اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دے دیا، یہ بھی گویا کہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس سے بلند ہے، اور اس کی جنس ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کسی کا ساتھ ہم جنس اس کے کوئی ہو، اس کا کوئی ہم جنس ہو، اور اس اعتبار سے جو ہے گویا کہیے کہ پھر اس سے کوئی پیدا ہو۔ تو یہ سارے بالکل باطل فلسفے، باطل عقیدے جو ہیں لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ اللہ ان سب سے بلند ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند ہے، جو کچھ کہتے ہیں۔ اور پھر هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا اللہ ہے، اکیلا اور کیا ہے؟ قہار ہے، یعنی سب پر غالب ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور سب پر جو ہے گویا کہ یہ مکمل اقتدار وہ رکھتا ہے۔ آگے فرمایا، یا بلکہ ایک بات اور بھی لے لیجیے، کہا نا لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرتا، اگر اللہ چاہتا اس کو برگزیدہ کر لیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ اپنے کسی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے جو بس کے سارے کیا ہیں بندے ہیں، اور بندگی کرنے کے لیے انہی کو اللہ بندگی کے لیے خالص کرتا ہے، صرف بندگی کے لیے، اولاد کے لیے نہیں خالص کرتا۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار۔ اس نے یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، حق کے ساتھ، يكبر الليل على النهار، اور وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، لأجل مسمى، جان رکھو کہ وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پھر اپنی قدرت کی بات ہے وہ سامنے رکھی ہے، بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کو الہ واحد کیوں تسلیم کیا جائے اور کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، تو یہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کی ہستی کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو، اس کے اختیار کو دیکھو، اس کے کمالات کو دیکھو، تمہارے سامنے ہے، تمہاری زندگی ہر اعتبار سے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی تمہاری نہیں بلکہ سارے انسانوں کی، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، یہ مضمون پیچھے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، گزر چکا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی چیز باطل نہیں ہے، اور بالکل درست نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور ایک مقصد ہے اس کے تحت یہ سب کچھ بنایا گیا، اور وہ مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ یکبر اللیل علی النہار، کہ رات پر یکبر اللیل علی النہار، نہار دن پر رات کو لپیٹتا ہے، اور پھر ویکبر النہار علی اللیل، اور پھر جو ہے وہ دن پر رات کو، رات پر دن کو، اور دن پر رات کو لپیٹتا ہے۔ تو گویا کہیے کہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے کہا جائے کہ جب رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، تو گویا رات چلی گئی تو رات لپٹ گئی اور دن اس کے اوپر آ گیا، اور جب دن لپٹ گیا تو رات اس کے اوپر آ گئی۔ گویا پردہ ہے جو لپیٹ دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چلا آتا ہے، انسان دیکھتا ہے، یہ شب و روز تماشا دیکھتا ہے کہ کس طرح دن طلوع ہوتا ہے، کس طرح رات آ جاتی ہے، اور یہ سب چیز اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو، یعنی انسان کے پاس اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ انسان تو کوئی معاملہ کرتا ہے، بٹن دباتا ہے تاریکی ہو جاتی ہے، بٹن دباتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پاس یہ وہ کس طریقے سے اس سسٹم کو اس نے بنا رکھا ہے کہ پوری کائنات کے اندر کس طرح سے جو ہے کہیے کہ شب و روز جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی حکمت ساری چیز اس کے اندر سامنے آتی ہیں۔ اور پھر کہا کہ سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے، اس کے قدرت کا معاملہ ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہی بتایا جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی جس کے اختیار کا معاملہ اتنا ہے، انسان کی ہستی کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یعنی کائنات کے مقابلے میں آدمی دیکھے اتنے عظیم الشان یہ اجسام جو اللہ نے بنائے ہیں، یعنی پوری کائنات کے اندر یہ سورج کو ہی دیکھے، یعنی کہ جو آپ کی بات کتنا ایک ہی جو اس قرے کو دیکھے، اس سارے سسٹم کو دیکھے، ہاں اس زمین پر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کائنات کے مقابلے میں زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ان سے اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اتنا یعنی پوری طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی سارا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن درگزر کرنے والا ہے۔ تو انسان کی سرکشی پر اسے فوراً پکڑ نہیں لیتا ہے، درگزر کرتا ہے، رفع دفع کرتا ہے، موقع دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو انسان اس کو شاید سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے، یہ جو مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید کچھ نہیں ہونا ہے،
وہ اللہ کی جناب میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ کہیے کہ طرح دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پلٹنے کا موقع دیتے ہیں، سمجھ جائے، آج سمجھ جائے، کل سمجھ جائے، مہلت پر مہلت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزیز الغفار، غفار کی جو صفت بیان ہوئی ہے درگزر کرنے والا، اس سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ عقوبت میں تعجیل نہ کرنا و مہلت دینا، اس کو مغفرت سے یعنی درگزر سے تعبیر کیا۔ تو یہ عقوبت کیا ہے؟ یعنی انسان کو فوراً سزا نہ دینا، کسی جرم پر اس کے جو ہے فوراً جو ہے گرفت نہ کر لینا اور موقع دے دینا۔ تو یہ مہلت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ بھی مہلت اللہ کا فضل ہے، ورنہ کوئی انسان بچ نہیں سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ ہر جرم پر فوراً پکڑ لیا کرتا۔ یہ بات بھی اللہ نے مضمون بیان کیا۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کی قدرت، اس کے کمالات، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اللہ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ بات بار بار بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے، یہی اللہ جس کے یہ کام، جس کے آپ کام کر رہا ہے یہ تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ پھر تم کدھر؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ تو اس آیت میں، یہ چھٹی آیت ہے سورہ زمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود انسان اپنی ذات کے اندر بھی غور کر سکتا ہے، خود انسانوں کے معاملے میں یہ نسل انسانی جو اس کے سامنے ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ یہ علم ہمارے پاس اسی ذریعے سے آتا ہے، وحی کے علم سے، وحی کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا پیدائش کس طرح، اس کا آغاز کس طرح ہوا ہے، دنیا میں انسانی زندگی کیسے اس کا آغاز ہوا ہے۔ کسی کے پاس اسلام کے سوا کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اسلام ہی یہ علم جو ہے ہمیں عطا کر رہا ہے، یعنی وحی کے علم کے بغیر انسان جو ہے تاریکی میں، اندھیرے کے اندر ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہے علم کی۔ وہ تو اندازے ہیں، اور لوگ اندازے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی موجود ہی نہیں تھا جو بتائے میرے سامنے سب کام ہوا ہے اور میں دیکھ رہا تھا اور میرے پاس فلاں کوئی ایسا ذریعہ علم اس کے پاس ہو گئی جی، وہاں سے مسلسل شجرہ کوئی ایسا چلا آ رہا ہے، اس کے بعد کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو اسی کشمکش کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ انڈا پہلے کہ مرغی پہلے، یعنی وہ اسی کشمکش میں، یعنی انسان اس ایسی یعنی جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بات بیان کرتے ہیں کیسے پہلا انسان وجود میں آتا ہے، پھر کیسے اس کا جوڑا بنایا جاتا ہے، پھر ان سے بے شمار مرد اور دنیا کے اندر پھیلا دیے جاتے ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت موجود ہے، تو یہاں پھر اسی کو دہرایا اللہ تعالیٰ نے، خلقکم من نفس واحدہ، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود تخلیق کیا، یعنی پہلا انسان اللہ نے خود تخلیق کیا، کس سے؟ مٹی سے بنایا، اس میں روح اپنی پھونکی اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی کا جوڑا بنایا۔ تو کیا کہا؟ ثم جعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، الگ سے نہیں۔ یعنی اتنی وحدت آدم کا جو معاملہ ہے کہ ایک ہی آدم سے سارا سلسلہ ہے، اسی سے جوڑا بنایا، اور پھر کہا کہ پھر یہ ظاہر سی بات ہے سارے نسل انسانی سے آگے چلتی ہے۔ پھر یہاں پر صرف اتنی بات کی اور فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، وَأَنزَلَ لَكُم، اور نازل کیے تمہارے لیے مویشی۔ تو نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے نازل کر دیے، آسمان سے مویشی نازل ہوئے، ایسا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بنائے تمہارے لیے۔ تو یہ انزلہ کا مفہوم کئی مقامات پر آتا ہے اس طرح، جیسے کہا کہ انزلنا الحدید، ہم نے ان کے لیے لوہا اتارا، یعنی نازل کیا، تو مطلب یہ نہیں کیسے، بلکہ لوہا پیدا کیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ کا حکم جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے نازل کیا اس کی طرف سے۔ تو انزلنا الحدید، سورہ حدید کے اندر یہ مضمون آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ انسانوں کے مفاد کے لیے یہ لوہا پیدا کر دیا، اور وہ لوہا انسان استعمال کرتا ہے۔ ویسے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، جس نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا، تو لباس ہمیں بتایا، سکھایا ہمیں کیا لباس کا یہ علم ہمیں دیا، ہم نے اس طریقے سے اس کو تیار کیا، یہ سب چیزیں اس کے لیے جو را مٹیریل ہے جو اس کا کہیں سے بناتے ہیں وہ سب اللہ نے ہمیں فراہم کیا۔ وہ چیزیں کہاں سے انسان کے پاس آئیں؟ اگر انسان کبھی چمڑا پہنتا ہے تو کس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ اگر یہ کپاس اور ان چیزوں سے، اون سے، تو کہاں سے آتا ہے؟ سب اللہ نے پیدا کیا۔ تو غرض یہ کہ اس سے مراد یہی ہے۔ تو یہاں کیا کہا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اس نے تمہارے لیے انعام جو ہے مویشی تمہارے لیے بنائے، اس میں پیدا کیے 8 ازواج۔ تو اب اس کے لیے بتا دیا کہ 8 نر اور مادہ یہ پیدا کیے۔ تو یہ 8 نر اور مادہ کیا ہیں؟ یعنی اس کا بھی ذکر سورۃ الانعام میں بھی آیا تھا اسی طرح سے،
گائے اونٹ گائے بھیڑ بکری، اس کے نر اور مادہ تو 8 ہو گئی، تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ انہیں کون استعمال کرتا ہے؟ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی انسان استعمال کرتے ہیں، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیے، انسان کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، اور دنوں رات اسے کھاتا پیتا استعمال کرتا برتتا، اور احساس ہی نہیں ہوتا کس نے بنائے، کس لیے بنائے، کیوں بنائے یہ، اور اس کی قدرت کو پہچانے اور اس کا فرما بردار بنے، اس کا احسان مند ہو۔ یہ ساری یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے احسانات کا جو ذکر ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احسان جتانا ہے، یعنی یہ بات ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے، اس پر بات ہوتی ہے بار بار کہ یہ تو اس مقصد کے لیے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ جتنے احسانات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، سب من جانب اللہ ہے، سب اللہ کی طرف سے، لہذا انسان شرک سے بچے، کسی اور کا کوئی کردار اس کے اندر نہیں ہے۔ جب کسی اور کا کوئی کردار ہی نہیں ہے تو اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ انسانوں کا رب بنے یا انسانوں کا الہ بنے یا اسے رب اور الہ بنا لیا جائے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جو تکرار ہے، دہرایا جاتا ہے بار بار، ورنہ اللہ کو کیا حاجت ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ تو یہ سب بتاتا ہے، تو اس لیے بتاتا ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزوں کا سررشتہ کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے۔ سب چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی قدرت کمالات اس کے سامنے ہے، اس کی ہستی کا تعارف اس سے ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کو پا کر وہ کسی اور کا شکریہ ادا کرنے نہ چلا جائے، اللہ ہی کی طرف آئے اور اس کا احسان مند ہو، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے۔ غرض یہ کس کے یہ سارے پہلو ہیں، یہ مضمون بھی آگے آ رہا ہے کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ جو ہے اب اس میں اس نے تمہارے لیے بنا دیے، پھر بتایا اس کی قدرت، اس کی حکمت کو دیکھو اور اس کی باریک بینی کو دیکھو، اور کس طرح سے کس حکمت کے ساتھ سارے کام کرتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی جو اس کی صفات کے اعتبار سے بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک بچے کی پیدائش، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری پرورش کی، تو کس طرح سے کیا بتایا؟ تین تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد خلقن فی، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد، یعنی ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دم پورا جو ہے بچہ وجود میں آ جاتا، دیکھتے نا کیسے انسان یعنی ایک نطفہ ہے، اس سے کس طریقے سے پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پنپتا ہے، پھر اس سے بوٹی بنتی ہے، یعنی خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر بوٹی ہوتی ہے، پھر ہڈی پیدا ہوتی ہے، پھر کیا، یعنی کن کن مرحلوں سے وہ گزرتا ہے۔ اور کسی کہاں ہو رہا ہے کام؟ یہ کسی روشنی میں، کسی بڑے اس کے اندر صاحب بڑا باریک بینی سے کام ہو رہا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جتنے واقعی نظام موجود ہیں، اور جو ہے کہ جتنا باریک بینی سے کام یہ کیا گیا ہے، کتنا اس کے اندر سارا سسٹم موجود ہے، تو کہاں پر بڑی اس کے اندر جو ہے کیا جا رہا ہے، روشنی کے اندر، اور بڑے جو ہے کہ ایسے ماحول کے اندر بھی، بڑی فیکٹری اور لیبارٹری میں اور کمپنی میں، کہا کہ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ، یعنی ان تاریک پردوں کے اندر کس جگہ پر یہ کہ جہاں انسان کی رسائی نہیں ہے، جہاں انسان کی وہاں پر یہ سارا کام تخلیق پا رہا، تخلیق ہو سارا کام انجام پا رہا، تخلیق ہو رہی ہے ساری ہے، اور ایک کے بعد ایک درجہ بدرجہ۔ تو یہ اس پہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ کن فیکون، وہ چاہے ہو جائے ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کی ایک حکمت ہے، اس کے اندر اس کا اپنا ایک گویا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم ہے، اس کی اپنی ترجیح جس طرح سے وہ کرتا ہے، تدریج ہے اس کے تحت کرتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس کے اٹھانے کی یعنی سکات، اس کے اندر وہ ساری صلاحیت آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہوتی ہے۔ تو غرض ہے کہ سوچو تو صحیح، سب ہو کیا رہا ہے، یعنی سب تمہارے گرد و پیش ہے، لیکن تم آنکھیں بند کر کے اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہو، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ بتایا تھا کون کرتا ہے، یہ سوچو تو صحیح، اللہ کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ذالکم اللہ ربکم، ذالکم یہ ہے، ذالکم یہ سارے کام کون کا ہے؟ اللہ ربکم، یہ کام کرنے والا جو ہے یہ اللہ، یہ تمہارا رب ہے، ربکم تمہارا رب ہے، کوئی تمہارا رب نہیں ہے اس کے سوا، لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ بادشاہی اسی کا ہے، یہی بادشاہ ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کسی اور کو بناتے ہیں، رب کسی اور کو مانتے ہیں، الہ کسی اور کے لیے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حماقت ہے۔ کیا چیز بتائی؟ بادشاہی، ذالک یعنی یہی اللہ جو ہے تمہارا رب ہے، ربکم لہ الملک، بادشاہ اسی کے لیے، بادشاہی اسی کی ہے، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ ایک محدود سے دائرے میں انسان کو آزادی دی ہے کہ اللہ کی بادشاہت مانتا ہے یا اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی حماقت سے، جہالت سے اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے تو تھوڑے دن کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آزمائش ہو رہی ہے، کرو کتنی تمہارے پاس اختیار ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔
اور پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح سے پھر قبر تک پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان دیکھے، اور جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے اپنے رب کو الہ واحد کو چھوڑ کر اور پھر جو ہے کسی اور کا اختیار تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں اسے اختیار ہے کہ وہ انسانوں کا پر گردنوں پر سوار ہو جائے اور وہ ان کے لیے نظام تجویز کرے اور غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرے۔ ورنہ مشروط اطاعت تو اللہ نے رکھی ہے، یعنی نظام حکومت چلانے کے لیے خلافت کا نظام دیا ہے، اس کے تحت کہا ہے اولو الامر منکم، یعنی کہا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں۔ لیکن یہ صاحبان امر کیا ہیں؟ یہ پابند ہیں شریعت کے اسی طرح سے جیسے کہ ہر انسان کی بات ہے۔ اب اس کے لیے کیا کہا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یعنی ان سے تمہارا تنازع ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول سے کوئی تنازع ہو سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں، یعنی وہاں تو غیر مشروط اطاعت ہے، یعنی رسول کی اطاعت بھی ہے، در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اس کے حکم کے تحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہی ذریعہ بنایا ہمارے لیے۔ تو باقی جو اولی الامر کا معاملہ ہے ان کے لیے تو کیا کہا؟ تنازع تو ان کے درمیان تمہارے ان کے درمیان تنازع ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ فی شیء، اگر کوئی بھی تنازع ہو جائے کسی بھی معاملے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف پھیرو، اصل منبع جو تمہارے لیے ہے یعنی وہ ہے، وہاں جاؤ۔ تو یہ کس لیے ہے کہ اصل حاکم کوئی ہے، اصل حاکم تم نہیں ہو، اصل حاکم کوئی نہیں ہے، اللہ اصل حاکم ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے جو بات بتا دی، شریعت دے دی، تو کیا کہہ دیا کہ اگر کوئی تنازع تمہارے درمیان ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے ہو پا رہا ہے، وہاں جاؤ، ادھر سے فیصلہ حاصل کرو۔ تو بات یہی ہے کہ کیا بات ہوگی کہ آج دنیا میں کوئی بگاڑ ہے؟ کیا ہے؟ میری بات چلے گی؟ آپ کی چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ کون پارہ دست ہے؟ ہمارے تو آئین میں لکھا ہے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے، کرنا چاہیے، جیسے عام مسلمانوں کا حال ہے، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتے ہیں لیکن اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی کتنا بگاڑ ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اجتماعی تو الگ بات ہے، یہ انفرادی زندگی میں بگاڑ ہے۔ تو یہاں کیا کہا؟ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ کتنا یہ بات ہم کہتے ہیں، کتنا جب دیکھیں آپ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں سے وہاں تک یہی پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، لک والملک، لہ الملک ہے نہیں، لک والملک۔ آج جو ہے ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور حمد بھی تیری ہے، اور لہ الملک والا، اور ملک بھی تیرا ہے، نعمت بھی تیری ہے، یعنی سب کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن صرف زبانی بات ہے، عمل نہیں ہے اس کے بارے میں۔ وہ لوگ بھی جو کہ مسلط ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لہ الملک، جب وہ جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن پھر اپنی مرضی چلاتے ہیں، پھر اپنی گویا کہیے کہ اس اعتبار سے بغاوت اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ لہ الملک، وہی تمہارا بادشاہ ہے، اسی کے بعد اس کے پاس جو ہے اختیار ہے، اس کے جو ہے بادشاہی اسی کی ہے۔ تو کہا کہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو الوہیت میں یہ جو حاکمیت کا تصور ہے یہ خود بخود موجود ہے اس کے ساتھ میں۔ تو اسی لیے بتا دیا گیا کہ یہ استدلال ہو رہا ہے سارا، ایسا جو باتیں بیان ہوئی ہے کہ جب وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہی ہے تو پھر لازماً تمہارا الہ بھی وہی ہے، اللہ ہی ہے، یعنی وہی تمہارا الہ ہے۔ اور جب وہ الہ ہے تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جب اللہ الہ ہے تو الہ وہی ہو سکتا ہے جو رب بھی ہو اور جو بادشاہ بھی ہو، وہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہ تقسیم کر دیا اگر یہ سارا معاملہ تو گویا کہیے کہ کام ہی غلط کر دیا، کام ہی الٹا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا معاملہ ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کدھر تم یہ پھرائے جا رہے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو، یہ نہیں کہا کدھر پھرے جا رہے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ یعنی کچھ ہیں ایسے لوگ ہیں جیسے مشرکین مکہ جو تھے سارے کے سارے، یہ سب کا سب معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں تھا، یہ جو ان کے لیڈر تھے، جو ان کے بعد کے درمیان جو ایسے تھے کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ عوام الناس تو کیا ہے؟ عوام کا نام کی کیفیت ہے، ان کا معاملہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بس کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں، کچھ ایسے سربراہوردہ افراد ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، سب غلط ہی ہے۔ تو کہا کہ سوچو غور تو کرو ان کے بعد دلائل کیا ہے، یعنی کسی اور جیسے پیچھے بات گزری ہے کہ اس کسی کے پاس دلیل ہے تو توحید کے لیے ہے، دلیل ہے تو توحید کے لیے ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ وہاں پر کیا ہے؟ صرف ایک تعصب ہے، تعصب ہے جسے سامنے رکھا جاتا ہے، ہمیشہ سے پہلے ابا بھی کرتے، آبا اجداد سے ہوتا چلا آ رہا ہے،
تعصب ہے یہ. یعنی آباء و اجداد کے نام پر جب کہتے تھے مشرکین مکہ کہ بھائی یہ تو اس کا مطلب کیا ہوا. فرعون کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن مجید نے، پیچھے پڑھ کر آئے. جب موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا ہے تمہارا رب بھی میرا رب بھی، یعنی جب وہ کہتے تو وہ پوچھتا ہے پہلے والوں کا معاملہ کیا ہے. یعنی پہلے اب تم کہو کہ سارے کے سارے، یعنی ایک تعصب پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ لو جی یہ تمہارے ابا کو تمہارے سارے آباء و اجداد کو کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا وہاں پر جو شر فساد تھا وہ اس کا جو ہے میں اس کے اوپر لڑ دیا. ان کا معاملہ میرے رب کے حوالے ہے، ان کا معاملہ میرے رب کے حوالے ہے. ختم کر دی بات. بات تو تم سے اور میری ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے پہلے کیا کرتے، یہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ صحیح بات تسلیم کی جائے گی، غلط کو چھوڑ دیا جائے گا چاہے کوئی بھی کرتا رہا اس معاملے میں. تو یہاں پر یہ کہا اللہ نے تصرفون، تو یہ جو لوگ اپنی اغراض کے بندے تھے یہ لوگوں کو خدا واحد کی بندگی سے پھیرنے اور دوسروں کی بندگی پھانسنے کی کوششیں کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے مفادات اس نظام سے وابستہ تھے. عامت الناس کا کیا حال ہے آج؟ جو لوگ جہالت کی بنیاد پر جو ہے گویا کہیے کہ خدا واحد کی بندگی کرنے یعنی اس کی الوہیت کو تسلیم کرنے کے باوجود اور اس کے نظام حکومت یعنی شریعت سے پیروتائی کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ دنیا میں اسلام کا نظام عدل قائم ہو جائے. اور دنیا کی جو بات کی ہے خود مسلمانوں کے درمیان نظام عدل قائم ہو جائے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اس میں اس نظام عدل کے قائم ہو جانے میں سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا؟ یعنی یہ تو الگ بات ہے کہ آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں تو قائم ہو نہ ہو اللہ کے پاس الخرو ہے. لیکن اس حوالے سے کہ اگر یہ نظام قائم ہو جائے گا تو اللہ تو اس کی رضا تو اپنی جگہ پر ملے گی، آخرت بھی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی فائدہ کس کا ہوگا؟ دنیا میں اس نظام عدل کا فائدہ تو جو آج مظلوم ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا. اس کا ظلم کا بداوا ہو جائے گا، یعنی اس پر جو مظالم ہیں ختم ہو جائیں گے. یہ جو طبقاتی نظام ہے ختم ہو جائے گا، یہ جو استحصال ہے یہ ختم ہو جائے گا. آج استحصال کس کا ہو رہا ہے؟ عوام الناس کا استحصال ہو رہا ہے. یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کا شکار کون ہے؟ عام افراد اس کا شکار ہے. لیکن یہ اپنی جہالت سے اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے جو ان کے لیے مفید ہے، جو ان کے فائدے کا ہے، جس میں یعنی دنیا بھی بنتی ہے آخرت تو اپنی جگہ پر ہے ہی. اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسلام کا نظام عدل ہے، عدل اور قسط کا نظام ہے. تو یہاں جو طبقاتی نظام ہے، استحصالی نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ لوگوں نے اس کو کندھا دے رکھا ہے. اور کس نے دے رکھا ہے؟ انہی لوگوں نے جو مظلوم ہیں، انہی لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کدھر پھرے جا رہے ہو، تمہارے پاس عقل بالکل نہیں ہے. یعنی معاملہ کیا ہے؟ تو وہ جو کہا ہے نا سورہ اس میں جو فرعون کی بات جو بھی ہو رہی تھی تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں بھی کہی ہے. اس کی قوم نے اس کی پیروی کی، یعنی وہ جہالت کا جو نمونہ تھا اور اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور تھے بھی وہ فاسق لوگ. فاسق لوگ ہی ہلکے ہوتے ہیں. جس کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، دین کا علم ہے، اس کے مطابق اس پر عمل وہ ہوتا ہے جسے اللہ اولو الالباب کہتے ہیں، عقل مند لوگ ہیں. اور جو اس کو چھوڑ کر اور پھر واقعی ایسی بے بنیاد اس پر چلے جاتے ہیں اور ظلم سہتے بھی ہیں اور پھر ظالموں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یعنی ظلم کے نظام کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کدھر جا رہے ہو. جن کے مفادات ہیں ان کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، یہ عوام الناس کے چکر میں پڑے ہوئے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. اگر تم ان تکفروا اگر تم کفر کرو فإن اللہ غنی عنکم تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم شکر کرو یرضہ لکم تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم پھر تم آخرکار تم سب اپنے رب کی طرف تم کو پلٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. انہ علیم بذات الصدور وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کتنے مضامین ہیں اس کے اندر، یعنی کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو پہلی بات بس اختصار سے اس کو مکمل کرتے ہیں. ان تکفروا اگر تم کفر کرو فإن اللہ غنی عنکم تو اللہ میری حال سے کیا پرواہ ہے، اسے کیا اس کی کون سی غرض ہے جو انسانوں سے اٹکی ہوئی ہو کہ یہ اگر شکر کریں گے تو بس اللہ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا اور یہ کفر کریں گے تو
شاید جو ہے اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ تو بات کہہ دی اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. حدیث قدسی ہے جس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ اگر تم سب کے سب سارے انسان جو ہے، سارے اگلے پچھلے انسان اور جن اپنے اندر کے کسی فاضل سے فاضل شخص کی طرح بھی ہو جائیں، اس کے دل کی طرح ہو جائیں، تب بھی اللہ کی بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے، طویل روایت ہے، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ اگر یہ ناشکری کریں تو اللہ کیا نقصان ہوگا. اللہ تو غنی ہونا، یعنی اس بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر. پھر کیا کہا؟ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ لوگ کفر کریں. اللہ انسانوں کے لیے بڑا شفیق ہے، اللہ انسانوں کے لیے بڑا رحیم ہے. یہی بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی بگاڑ نہیں، کوئی اس کے لیے تمہارا کوئی نقصان نہیں اس کو تم کر سکتے. اس کا تمہارے مفاد کی بات ہو رہی ہے، تمہارے فائدے کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ جس کے ساتھ تمہارا رشتہ جڑا ہوا ہے ہر بات کا، یعنی ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے، یعنی یہ سانس چل رہی ہے تو کس کی بنیاد پر؟ اس کے حکم کی بنیاد پر اور اس کے مہیا کردہ تمام نعمتوں کی بنیاد پر. اور ذرا سا اس میں اگر اللہ تعالیٰ واپس لے لے، پتہ چلتا ہے کہ گاڑی ایک دم ایسے رک کے کھڑی ہو جاتی ہے، کچھ تھا ہی نہیں اس کے اندر کبھی. یعنی جو بھی کام ذرا سا بھی ہو جائے تو کبھی انسان مفلوج ہو جاتا ہے، کبھی انسان مر جاتا ہے، کیا یعنی اس کے سارا معاملہ اسے چل رہا ہے. تو اللہ وہ جو ہے وہ تم سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. تو وہ ان کے پر شفیق ہے، رحیم ہے. وہ انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا درکار ہے. انسان کو اللہ کی رضا درکار ہے، انسان اللہ کی رضا کا محتاج ہے. اگر اللہ اس سے ناراض ہو جائے تو انسان کی بربادی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو انسان کی اس کے یعنی جو سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، ان کا مقصود کیا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا ان کا مقصود ہونا چاہیے، اللہ کی رضا انہیں مطلوب ہے. صحابہ کرام کے لیے کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں. اور کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یعنی اصل جو ہے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ظاہر سی بات ہے معاملہ پورا ہو گیا، کام مکمل ہو گیا. تو ان کے لیے کیا ٹائٹل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو. تو رضا جو ہے وہ کتنی بڑی اہم چیز ہے. تو کیا کہا؟ کفر میں رضا نہیں ہے. اللہ پسند نہیں کرتا کہ بندے اپنے بندوں کو جو ہے کفر کریں، اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. تو اس اعتبار سے جو چیز یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ اس میں کہ یہ سب کچھ بندوں کے مفاد کی خاطر ہے. سارے معاملات کیا ہیں؟ کفر کے لیے نقصان دہ. اللہ تعالیٰ کی یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کی رضا کا فرق، یعنی اللہ کی مشیت، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پا سکتا. یعنی کوئی بھی چیز وجود میں آئے، کوئی کام انجام پائے، کوئی آدمی کچھ کر سکے، یہ کوئی کام چیز کسی کے لیے یعنی کفر کرنا بھی ممکن نہیں ہے کسی کے لیے اگر اللہ نہ چاہے، یعنی نہ کرنے دے. یعنی اللہ کا رکاوٹ ڈال دے کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کرنے دیتا ہے، کرنے دیتا ہے، جانے دیتا ہے. کفران نعمت کرتا ہے، کوئی جو ہے کفر کرتا ہے، اللہ کرنے دیتا ہے، کر دے. لیکن اسے اس کام کو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی. تو ہمارے سامنے بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے اور رضا دوسری چیز. دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، مگر اس کی رضا کے خلاف بہت سے کام ہو سکتے ہیں. اس کی رضا کے خلاف بہت کام ہو سکتے ہیں اور رات دن ہوتے رہتے ہیں. کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، کوئی اور جرائم کرتا ہے، اللہ کی رضا تھوڑی ہے اس کے اندر. لیکن وہ کام کرتا ہے اسی بنیاد پر کہ اسے کرنے دیا جاتا ہے. اللہ رکاوٹ ڈال دے، یعنی بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں انسان کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا. کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا، یعنی چوری کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا. یعنی یہ بھی تو ہو جاتا ہے، رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے کہ نہیں، اسے اس کے عمل کا، اس کے سوچ کا، اس کے اپنے وہ سب کا تو معاملہ الگ، اس کا بدلہ اسے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بدی کے ارتکاب کا موقع دے دیتا ہے، کرنا چاہتا ہے اور دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے. اور جو نیکی کرنا چاہتا ہے اسے نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ بھی اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. تو انسان کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ تو یہ رکھا ہے کہ رضا اللہ کی ان کاموں کے اندر ہے، لیکن اس کی مشیت کے تحت یہ سارے کام انجام پاتے ہیں. اگر اللہ یہ آزادی نہ دیتا، اللہ اگر یہ آزادی نہ دیتا تو پھر آزمائش نہ ہوتی. آزمائش کس بات کی؟ آزمائش جو ہے نا ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو. معاملہ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب شاید شکر کرنے والے بن جاؤ، کفر کرنے والے بن جاؤ. سورہ دار میں کہا ہے نا یہ. لیکن شکر کو پسندیدگی حاصل ہے اور کفر کو ناپسندیدگی. اور شکر کا بدلہ جنت ہے اور شکری کا کفر کا بدلہ جو ہے، یا شکر کو اللہ تعالیٰ ایمان سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ایمان ہی ہے.
جب آدمی اللہ کی قدر کرتا ہے تو ایمان کا معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے کفر در حقیقت احسان فراموشی اور نمک حرابی ہے، تو اس لیے اس کو اس طرح سے کہا گیا. اور ایمان فی الحقیقت شکر گزاری کا لازمی تقاضا ہے. جب اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے احسانات کو مانتا ہے تو یہ کام کرتا ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شکر کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا. تو یہ اللہ کی مشیت اور رضا کے فرق کو بہرحال ایک ذرا سا باریک سا معاملہ تھوڑی تفصیل بھی چاہتا ہے. تو اس موقع پر یہ بات سامنے رہی اتنی اس مقام پر، پھر آگے بات کر سکیں کسی جگہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کام سارے اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہوتے. مشرکین بھی کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی کفر نہ کرتے، اللہ نہ چاہتا تو، اللہ نہ چاہتا تو ظاہر نہیں کر سکتے. بات ہے یعنی ہم کفر سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، حرام ظلم سے بچیں گے تو جب ہمیں کرنے نہ دیا جائے، ورنہ ہم کریں گے. تو آزادی دی ہے نا کہ چاہو کرو چاہے نہ کرو، اور اسی آزادی پر تمہارے لیے جزا اور سزا کا معاملہ ہے. تو یہ بات طے ہے. تو یہ فرق ہے جو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر بتا دیا کہ بہرحال ہر ایک کو اپنے عمل کا بوجھ خود اٹھانا ہے، اچھے برے عمل کا نتیجہ اس کے اپنے حق میں نکلنا ہے. تو اور پھر آخر میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، وہی سارے فیصلے ہونے. دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے. جب کچھ لوگ چاہتے ہیں یہیں فیصلہ کر جائیں، سارا یہیں لگے ہوئے مجادلے کے اندر، لگے ہوئے جھگڑے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نہیں، ایک حد تک بات ہے، بات سمجھا دی جائے، بات پہنچا دی جائے، بات مکمل کر دی جائے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے پاس فیصلے ہوں گے. سارے فیصلے اللہ کے پاس ہوں گے. ظلم مظلوم، سارے ظالم مظلوم، سارے معاملات اور جو باطل حق سب کے پرستار جو ہیں اپنا اپنا کام کریں گے، اپنا اپنا کام کریں، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. بالآخر انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جانتا ہے. کون کیا کر سکتا تھا، کیا کیا، کس نے کس نیت سے کس جذبے سے کیا کام کیے، سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے. اور وہاں اس کے مطابق انسان کے ساتھ بدلہ جو ہے، معاملات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.